بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دائس پر موجود علماء کرام، محترم سامعین و حاضرین، مدرسہ حاضہ کے ذمہ داران، اساتذہ اور عزیز بچوں اور یہاں تمام مجمع، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی تاخیر ہو گئی ہے، رات بہت ہو گئی ہے، اور ایک عجیب آزمائش ہوئی کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے خطاب سنا جس میں بات ادب کی ہو رہی تھی، اور ہم اس مجبوری میں مبتلا کر دیے گئے کہ ہم سب کے سرپرست، ہم سب کے بڑے مولانا حاجی ہارون صاحب محترم دامت برکاتہم کا خطاب ہو گیا، اور اب ہم بچوں کا، شاگردوں کا ان کے بات کیا جا رہا ہے، تو بڑی آزمائش کی بات ہے، لیکن بہرحال مجبوری تھی، ضرورت تھی. سب سے پہلے تو میں اس جلسے کو منعقد کرنے والوں کا خاص طور سے حافظ مولانا اسماعیل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں اس جلسے میں شریک ہونے کا موقع دیا، آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا، اور یہاں اس بستی میں جو یہ مدرسہ ایک عرصے سے اپنا کام کر رہا ہے، یہاں پر بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یاد کرایا جا رہا ہے، اس کو سننے کا، یہاں کے پروگرام کو دیکھنے کا موقع ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو اور ان بچوں پر جو محنتیں ہو رہی ہیں ان کو، اور ان بچوں کے اساتذہ کو، اور ان بچوں کے سرپرستوں کو، ان بچوں کے خاندانوں کو قبول فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اور جو کلام دیا گیا قرآن کریم دے کر بھیجا، اور اس کلام کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. اس سے پہلے بھی آسمان سے کتابیں آئیں. ایک بات تو یہ تھی کہ ان کتابوں کو قیامت تک نہیں رہنا تھا، ایک عرصے کے لیے آئی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان قوموں پر چھوڑ دی تھی. لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لی، اور یوں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ جو یاد دہانی ہے، یہ جو ذکر ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. چنانچہ 1500 سال کا یہ ایک معجزہ 1400 سال کا ہمارے سامنے ہے کہ یہ قرآن جوں کا توں باقی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہمارے لیے تعجب کی بات ہے، جو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، جو ہمارے لیے خوش ہونے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے میں جو سبب بنایا. قرآن کی حفاظت تو اللہ فرماتا ہے، اور اللہ نے فرمائی ہے، اور اللہ فرماتا رہے گا، لیکن اس حفاظت کے جو اسباب اللہ نے بنائے کہ صحابہ کرام نے قرآن کو لکھ دیا، صحابہ کرام نے قرآن کو جمع فرما دیا، اور اس کی حفاظت کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ ہم لوگ اس کو یاد کر لیں. اس امت کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت جن کی زبان عربی نہیں، جو اپنی خود کی زبان، جن کی زبان اپنے زبان کے الفاظ بولنے میں پھسلتی ہے،
وہ قرآن کے حروف کو، الفاظ کو ان کے مخارج سے ادا کرتے ہیں۔ آج بڑی خوشی کا دن تھا، بڑی برکت کا دن تھا آپ کی اس پورے محلے اور بستی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کرنے والوں کی صف میں آپ کے یہاں سے 5 بچوں کا اور اضافہ کیا۔ بڑی خوشی کی بات تھی، بڑے فخر کی بات تھی، بڑی برکت کی بات تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس قرآن کی تکمیل کے لیے، اس دستار بندی کے لیے آج کے اس مبارک دن کو، اس وقت کو چنا۔ وقت بہت ہو گیا ہے، بس 2-1 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ دیکھیے، آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم خبروں میں پڑھتے ہیں اور خبروں میں دیکھتے ہیں اور جو کچھ سنتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ بصیرت افروز لوگ، نگاہ والے لوگ، مستقبل کو سمجھنے اور دیکھنے والے لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ حالات یوں ہیں اور یوں ہیں اور یوں ہیں۔ لیکن اب تو اسباب و وسائل اتنے ہو گئے اور معاملات پر سے پردے اس قدر اڑ گئے کہ ہر انسان حالات سے واقف ہے۔ تعجب کی بات یہ نہیں ہے، حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ اسلام کا نام لینے والوں پر، اللہ کو ماننے والوں پر، اہل ایمان پر مصیبتیں آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں۔ یہ حیرت کی بات نہیں، یہ تو ہونا ہی تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام انبیاء کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، ہمیشہ زمانے کے داعیوں کو، بزرگان دین کو، اہل اللہ کو ان مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کہ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ مصائب اور وہ مشکلیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے والوں پر آئی تھی۔ تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ بھی یہ بھی نہیں پتا چلائے گا، یہ بھی نہیں معلوم ہو پائے گا، یہ بھی نہیں سب کے سامنے آ پائے گا کہ کون اللہ کے دین کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے، کون اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور کون اللہ کے دین پر آنے والی مصائب کو اور مصیبتوں کو، آزمائش